اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کافروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے، ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیا اور صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کیا۔ اسلام کی اعلیٰ اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوس آندھیاں چل پڑی۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ضرور توڑے۔ آپ کا ہن جادوگر، پاگل دیوانہ کہتے تھے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھبتیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، اللہ اکبر۔ کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان، یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے بولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عقبہ نبی کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر اس سے زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام پر جب کافروں نے ظلم و ستم کیا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو تو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش ہی رہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے۔ جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے، قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چٹ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلہ بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں بھی یہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی تھی انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھی، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ہجرت جشع کے دوران جب کفار ان قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے جشع چلے جائیں۔ جشع کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر جشع کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے جشع کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ جشع ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر
قریش نے جشع کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا، جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوشش ناکام رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ کفار ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیے۔